لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، پاویں شکل و صورت چند ہووے
مڑ نہیں ہوندا خدا یقین ہمیں قارون نالو دولت مند ہووے تے کلیاں علم پڑھیاں گل بنتی نہیں ہمیں پڑھتے عمر گئی لنگ ہووے او یارو رب انہوں پسند کردا قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے. حضرات محترم، جماعت دی ایک بہت بڑے عالم دین نے جنہ کا نام ہے فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی کراچی والے، فرماتے نے میں کراچی کے اندر ایک مسجد اندر گیا خطبہ جمعہ افتتاحی خطبہ جمعہ پڑھان واسطے. خطبہ جمعہ پڑھان تو بعد ایک آدمی میرے کو آیا تے آگے کہہ رہا ہے جی میں مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہنا. میں نے آخیا اچھی بات ہے، لیکن تم نے یہ دس بھی یہ مسلک قبول کرن دی وجہ کی ہے، سبب کی؟ انہیں آخیا جی سبب ہے کہ اے جڑی مسجد ہے نا، اس مسجد دے نال والا گھر میرا ہے، میں مسجد دا گوانڈی ہاں، مسجد دا پڑوسی ہوں. جدوں اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تے لوگ آخیا کہ یہ مسجد دے وچ نہ جایا جے کیونکہ یہ جنہ دی مسجد ہے نا وہ درود دے منکر نے. لوگ گلاں کرتے رہے، مسجد کمپلیٹ ہو گئی، بن گئی، تسی آئے خطبہ جمعہ تسی شروع کر دیتا تے ایویں اچانک میرے ذہن اندر خیال آیا کہ یار لوگ جو کہتے ہیں بھی یہ درود دے منکر نہیں، تے میں اج ذرا ججمنٹ تے کراں بھی واقعی درود نہیں پڑھتے. انہاں دا جو خطیب تقریر کرن لگا ہے، جمعہ پڑھان لگا ہے، تے پتہ لگ جائے گا. تے میں چونکہ نال دا گھر میرا سی، آواز آ رہی سی تے میں توجہ نال بہ گیا تے نال میں کاپی پینسل بھی رکھ لئی بھی چلو جے کوئی اکا دکا پڑھے گا تے میں نوٹ کر لگا بھی کنی ہوئی. تسی خطبہ شروع کر دیتا، خطبے دے اندر درود پاک پڑھیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا، پھر درود پڑھیا، پھر حمد و ثنا تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے پھر درود پڑھیا.
پھر تسی آپ پر صلاۃ و سلام دی احادیث شروع کر دیتیاں، حدیث دے وچ بھی درود پڑھیا، جدو حدیث دا ترجمہ کر لگے پھر درود پڑھے، 1 واری 2 واری 10 واری 15 واری 20 واری 50، حتیٰ کہ تسی جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر تقریباً 100 مرتبہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھیا ہے۔ تے میں کاپی پینسل پرا رکھ کے تے میں آکھیا اللہ سونیا میرے یقین ہو گیا ہے اے درود دے منکر نہیں بلکہ اصل درود والے ہی اے نے، لہذا اج تو بعد میں انہاں دے نال رل جانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ کچھ غلط فہمیاں ہوندیاں جڑیاں عوام الناس اندر اس غرض نال پھیلائیاں جاندیاں نے کہ لوگ جڑے نے تفرقہ بازی کا شکار رہے، امت محمدیہ کٹھی نہ ہو سکے، اکائی نہ ہو سکے انہاں دے درمیان، تاں جدیاں گلاں اڈائیاں جاندیاں، ورنہ ایسی گل کوئی نہیں۔ جڑا درود نہیں پڑھتا وہ بندہ ہے، وہی حیثیت ہی کوئی۔ تے غلط فہمی جس وجہ تو بڑھتی ہے نا، وہ وجہ دراصل پتہ کی وہ وجہ ہے بے کہ اسی کہنے ہیں بھائی درود جڑا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک تے بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن درود دے الفاظ کوڑوں نہیں بنانے چاہیے، درود دے الفاظ خود ساختہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ درود دے الفاظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہونے چاہیے۔ اسی یہ کہنے، اسی یہ کہنے بھی درود نہ پڑھو، اسی کہنے وہ نہ پڑھو جڑا نبی پاک تو ثابت ہونے، درود ماہی، درود لکھی، درود تنجینہ، درود تاج جڑے خود بنائے گئے وہ نہ پڑھو۔ ہاں جڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو ثابت نے پڑھو۔ ہن تسی احادیث کھولو، اگر تسی مطالعہ کرو اللہ تعالی توفیق دے دے، نبائے وقت چھڈ کے تے حدیثاں کھولن دی اللہ توفیق دے دے سانوں، مینوں بھی تانوں بھی، تے ہر امام نے یہ بیان کیتا ہے، ہر امام جڑا ہے انہیں باقاعدہ باب بنے، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دے اندر امام صاحب روایات لے کے آنے درود والی، اکثر روایات دا مضمون تو ہمیں ہی ملے گا، صحابی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوتا ہے تے آ کے عرض کرتا ہے کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب پیغمبر ہمیں بتلائیے کہ ہم آپ کی ذات پر کس طرح درود پڑھا کریں، درود کا طریقہ بتلائے۔ یعنی ہر صحابی نبی پاک نو آ کے پوچھنا ہے بھی کیویں پڑھی، حالانکہ صحابہ عربی سن کے نہیں سن، عربی بولتے سن، اسی پنجابی بولنے اور عربی بولتے سن، آپ عربی، انہوں دے والد عربی، دادا عربی، پردادا عربی، نسلن بعد نسلن عربی، عربی جانن والے، عربی بولن والے، انہوں دی زبان ہی عربی سے، لیکن اس کے باوجود کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کیتا انہیں درود دے الفاظ اپنے کوڑوں بنائے ہون اور بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا ہوئے اور عرض کیتی ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے محبوب پیغمبر میں درود دے الفاظ بنائے نے، ذرا تسی چیک کرو ہم بھلا صحیح بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں۔ اے جی کسی نے نہیں کیتا، کیوں نہیں کیتا؟ کیونکہ صحابہ جانتے سن کہ جس محبوب تے درود دا حکم نازل ہوندا پیا ہے، درود دا طریقہ تے الفاظ بھی دسے گا تے وہی محبوب دس دے گا۔ تو اسی کہنے ہیں بھائی درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، پر خدا را مسنون پڑھیے، درود پڑھیے ضرور پڑھیے، پر خدا را بولو، پر خدا را مسنون پڑھیے، بس ہے کہ تو جڑا مسنون درود ہے وہ فائدے کی نے، جڑا مسنون درود ہے وہ اہمیت کی نہیں۔ اگر بندہ مسنون درود پڑھ ہے تو وہ بندے کو لبدا کی کو جے
بس ہے تو دسنا. ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ کے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سن سارے قدرت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تو سارے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اکبر. اللہ فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اللہ رب العزت فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تے. فیصلہ بادیا ایشا مسجد کے اندر آن والے اللہ جڑے عرش اندر اور فرش اندر جتنے کام ہوتے ہیں نا انہاں دیاں تین قسماں نے. کچھ کام اسی کرنے کچھ کام فرشتے کرتے ہیں، کچھ کام اللہ کرتے ہیں. ساڈا کی کام ہے؟ ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا، مغرب پڑھنا، عشاء پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ ساڈا کام ہے. فرشتیاں دا کی کام ہے؟ اللہ دیاں لگائیاں ہوئیاں ڈیوٹیاں نو ادا کرنا. جتھے جتھے جڑے جڑے فرشتے رب نے مقرر کر دیتا ہے وہ ساریاں ڈیوٹیاں ادا کرنا یہ فرشتیاں دا کام ہے. یہ اللہ دا کی کام ہے؟ مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، بگڑی بنانا، لوگاں نو دھیاں دینا تے پتر دینا، پوری کائنات دا نظام چلانا ہے اللہ دا کام ہے. جڑا کام اللہ کر دے اور فرشتے نہیں کر دے، جڑا فرشتے کر دے اور بندے نہیں کر دے. بندے اپنا کام پہ کر دے نے، فرشتے اپنا کام پہ کر دے نے، اللہ اپنا کام پہ کر دے نے. لیکن ایک کام مل جائے یہ سارے ہی کرتے ہیں. عرش والے بھی کرتے ہیں، فرش والے بھی کرتے ہیں. اور کام میں میرے نبی دی ذات پاک تے درود پڑھنا، میرے نبی دی ذات پاک تے بندے بھی درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، خدا اللہ بھی درود پڑھتے ہیں. لہذا قرآن پاک دی سائت تنادر دی اندر اگر میں یہ کہہ دیواں تے گل غلط نہیں ہوئے گی. میرے نبی دی ذات دی اونچی ذات جے تے سارا جگ درود پڑھدا ہے، عرشاں دا سچا رب درود پڑھدا ہے. اللہ اکبر. بڑی اللہ ذات میرے نبی دی. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں. اے فرانس فروس والے روڑیاں دے وچ نہ پیا کرو، انشاءاللہ انہاں دا بیڑا غرق ہو جانا ہے. اے سارے انشاءاللہ تباہ ہو جانے نے. تے نالے ایک گل میں تانوں اج دساں، اے جڑا فرانس دا صدر ہے نا حرام دا جے. اے کون ہے؟ اچھی بولو، اچھی بولو. تسی کہو جی مسجد ایڈی بڑی گل کوئی جدا قرآن نے لکھیا ہے. فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم، جڑا میرے نبی دا گستاخ ہوئے گا حرام دا ہوئے گا. لہذا آج تو بعد صدر صدر کہن دی نام لین دی لوڑ کوئی نہیں، بلکہ میں تے کہاں گا جڑا بھی میرے محبوب دی گستاخی کرے نا وہ دا نام نہ لیا کرو، انہوں سیدھا ہی آکھیا کرو کی بلا حرام دا.
اللہ اکبر اللہ توجہ ہسی حرام دی گل اسی اپنے نبی تے درود پڑھیے رج رج کے پڑھیے وج وج کے پڑھیے محبت نال پڑھیے ذوق نال پڑھیے شوق نال پڑھیے جھوم کے پڑھیے نبی پاک دی ذات پاک تے اللہ اللہ اے بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر اے بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر دن راتی سونے تے درود بجایا کر او کر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں اور رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں اور رب بیجدا درود دیاں ڈالیاں تیرا بھی اے وے مکے دے کافراں میرے نبی پاک علیہ السلام دا بیٹا دنیا تو ٹر گیا ہے میرے نبی دا پتر میرے محبوب دے ہتھاں تے دم توڑ گیا دنیا تو چلا گیا ہے آخری بیٹا ہے میرے محبوب دا میرے محبوب دا بیٹا میرے نبی دے ہتھاں دے ہوتے وے تے پار دشمن کھلو کے کہندے نے اج دا پتر ٹر گیا ہے کل ٹر جائے گا معاذ اللہ اے دا نام و نشان مٹ جائے گا وہ جدو دشمنان پیغمبر نے دشمنان اسلام نے میرے پیغمبر دی گستاخی کرنا چاہی میرے پیغمبر دا دل دکھانا چاہیا تو رب نے پھر کی اتاریا فرمایا انا آتینا کل کوثر کوثر دا معنی کیا ہے کوثر دا معنی محدثین کر دے رہے فرمایا محبوبہ اسی تانوں کوثر عطا فرما دیتا ہے اللہ معنی کی فرمایا کوثر کثیر وچوں ہے فرمایا سونیا اے چند مستڈیاں دی گل تو پریشان نہ ہویا جے جڑے باہر کھلو کے تواڈیاں گستاخیاں پہ کردے نے محبوبہ میں تانوں اینی امت عطا کر دیواں گا اے تہاڈا ایک بیٹا دنیا تو ٹر گیا ہے نا میں تانوں روحانی بیٹے اینے دے چھڈاں گا قیامت تک تواڈے امتی آندے رہن گے تواڈے تے درود و سلام پڑھدے رہن گے اللہ اکبر اللہ لہذا جدو بھی کوئی حرام دا ثابت کرے نا کہ میں حرام دا وہ تو سانوں کی کرنا چاہیے رج رج کے درود پڑھنا چاہیے اللہ اکبر ان اللہ آج میں نا ایت تو ہم یاد کرانی ہے ایتھوں تسی نکلتے جانا پڑھتے جانا اللہ دے فضل آج اسی فضاواں بھی درود پڑھا دینا آج فیصلہ باد دی فضا نو درود نال منتر کر کے چھڑنا انشاءاللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر اللہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامہ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ رواه الترمذی سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ چاہتا ہے قیامت نو میرے نیڑے ہو جائے جڑا بندہ چاہتا ہے قیامت نو میرے کول کول ہو جائے جڑا بندہ چاہتا ہے قیامت نو میرے قریب قریب ہو جائے پر دسو خان تواڈے چ نبی پاک دا قرب کیڑا کیڑا چاہتا ہے سارے چاہتے ہو نا اے گل سن لو فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے قیامت والے دن میرے نیڑے نیڑے ہووے میرے کول کول ہووے میرے قریب قریب ہووے میرے لاگے لاگے ہووے محبوبہ کی کرنا پے گا فرمایا انہوں چاہیے میری ذات تے جتنا
اتنا قیامت والے دن میرے قریب ہو جائے گا، اتنا میرے نیڑے ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر پڑھو ہاں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر بندہ پڑھے، ہر بندہ پڑھے، جڑا نہیں پڑھتا میرا دل کردا میں منبر تو لکھاں تے آپ کو دا گریبان پکڑ کے پوچھاں تو درود کیوں نہیں پڑھدا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ تو بڑا کھا کے حرام دیا، وہ تو بڑا کھا کے میں درود پڑھاں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن نبی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت الشفاعۃ یوم القیامہ۔ رواہ الطبرانی۔ سیدنا حضرت ابی درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح دے وقت میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، شام دے وقت 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، سورج ڈوبے تے 10 مرتبہ، سورج چڑھے تے 10 مرتبہ، غروب آفتاب تے 10 مرتبہ، طلوع آفتاب تے 10 مرتبہ، دن دا آغاز 10 مرتبہ، رات دا آغاز 10 مرتبہ، دن دے اجالے 10 مرتبہ، رات دیاں تاریکیاں 10 مرتبہ، صبح دا ناشتہ 10 مرتبہ، شام دا کھانا 10 مرتبہ۔ فرمایا جڑا بندہ میری ذات پاک تے صبح 10 مرتبہ، شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، فرمایا کل قیامت والے دن موت دی شفاعت کراں گا تے رب میری من کے دا بیڑا پار کر چھڈے گا۔ اور بیڑا پار کرانا جے کہ نہیں؟ ہائے 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 اسی بڑے گناہگار ہاں، بڑے یاد رکھ تصور جے کرو، فیصلہ بازی ہو تصور دے کرو گناہاں دیاں پٹا سر تے ہون، فیصلہ باز وچوں اپنے گناہاں دیاں پٹا لے کے میدان محشر تے پہنچے ہوئیے، پیاس لگی ہوے، پسینہ ہوے، ڈر ہوے، پریشان ہوئیے تے محبوب آ کے بازو تو پھڑ کے فرمان پریشان کا تو ہونا ہے، آ میں تیری سفارش کر دے۔ کتنا مزہ آئے گا، کتنا لطف آئے گا، کتنا قرار آئے گا۔ اللہ 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 میرا ایمان ہے، میں بڑا گناہگار ہاں، لیکن جدو میں گناہگار ضرور ہاں، میں خطا کار ضرور ہاں، اور سن لو لوگو میرے چ بڑے گناہ نے، اللہ سونیا تو بھی سن لے، میں انہوں بھی سنانا چاہنا وا تے تینوں بھی سنانا چاہنا وا۔ اللہ میں بڑا گناہگار ہاں، بڑا خطا کار ہاں، بڑا سیاکار ہاں، بڑا بدکار ہاں، لیکن سونیا ربا نہ کدی تیرے نال بے وفائی کیتی ہے، نہ کدی تیرے محبوب نال بے وفائی کیتی ہے، نہ کدی تینوں چھڈیا ہے، نہ کدی تیرے محبوب نو چھڈیا ہے۔ اللہ تینوں چھڈ کے کدی کسی اور دے سامنے میں سر نہیں اتریا، تیرے محبوب نو چھڈ کے کدی کسی دی تلی تے میں تلی نہیں اتری۔ اللہ میرا مالکا میں پوچھنا تینوں ہے تے پوچھنا محمد رسول اللہ نو ہے، میں کسی تیسرے کول کدی نہیں گیا تے میرا ایمان ہے اے گل کم آنی ہے۔ وہ لوکی بے پیرا کہندے نے، لوکی بے مرشدہ کہندے نے، وہ سونیو تہاڈیاں مرضیاں کئی رکھو نا، اے تے گلاں گل کم آنیاں نے۔ اسی رب دی عدالت کھلو کے کہنا ربا سونیا نہ تینوں چھڈیا نہ تیرے محبوب نو چھڈیا، نہ تیرا پلہ چھڈیا نہ تیرے محبوب دا پلہ چھڈیا۔ اللہ دی قسم ہے میرا ایمان ہے میں خطا کار ضرور ہاں، لیکن میں شرک نہیں کردا، میں کملی والے نو چھڈ کے کسی دوسرے دی گل نو دلیل حجت نہیں منتا۔ یہ گل کل کم آنی
رہی ہے، اللہ نے گناہ معاف کر دینے، درود کی برکت نہ رب نے جنت کا داخلہ عطا کر چھڑیا۔ اللہ 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 اکبر، اللہ توجہ کرنا، حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا دراؤ۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سن لیجیے، سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جلست بدأت على ثناء اللہ تعالی ثم صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعوت لنفسی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألته رواه الترمذی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں دعا کرنے واسطے بیٹھا آیا سا تے میں پہلے اللہ دیاں حمداں کیتیاں، پھر کملی والے دی ذات پاک تے درود پڑھیا تے پھر میں اپنے واسطے دعا منگن لگ پیا تے نبی پاک مینوں ویکھدے پئے سن، اللہ دے پیغمبر مینوں ویکھدے پئے سن، میں کی کردا پیا واں تے جدوں میں اپنے واسطے دعا شروع کیتی ہے تے نبی پاک فرمان لگ پئے، سالتوتا ہو اے عبداللہ بن مسعود، پہلے اللہ دی حمد کیتی ہوں پھر نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھی آئی، اور دعا کیتی جا تو منگی جا، رب تینوں عطا کردا جائے گا، رب تینوں عطا کردا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، انا سگری مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا صلی اللہ علیہ عشرا وحط عنہ عشر خطیات ورفعت له عشر درجات، رواہ النسائی۔ سید حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ میری ذات تے ایک مرتبہ درود پڑھدا، ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ میرے نبی دی ذات تے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے، اللہ 10 گناہ معاف کر دیندے نے، 10 درجے بلند کر دیندے نے تے 10 رحمتاں دا نزول کر چھڑدے نے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، بج بج کے میرے نبی دی ذات پاک تے درود پڑھیا کر، ہر دعا اندر پڑھیا کر، ہر مجلس اندر پڑھیا کر، ہر محفل اندر پڑھیا کر، ہر حال اندر پڑھیا کر، اٹھدیاں بیٹھدیاں آندیاں جاندیاں پڑھیا کرنا۔ اللہ تا میں محبت دی گل کر جاواں، محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے، او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ ہر کوئی مننے یا منانا ساڈا کم نہیں، سنانا ساڈا کم ہے، اور کوئی مننے یا نہ مننے یہ ساڈا تے عقیدہ ہے، او دا ذکر او دا چرچا او دن رات ضروری ہے، او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، یاد کر کے لے دو ایت، ان اللہ وملا، میرا بس نہیں جا چلدا، میرا بس چلدا ہوے تے میں مسجد دیاں دیواراں کول بھی پڑھوا دیواں جے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ صحیح البخاری وچ آندا ہے، سیدنا حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک مہمان آیا، ایک پراونا آیا، اس پراونے دا نام کی ہے حضرت کعب بن عجرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کے فرماتے ہیں عبد الرحمن اگر تو پسند کرے نا تو میں تیرے کو تحفہ دینا چاہنا ماں ایک گفٹ دینا چاہنا ماں فیصلہ پاتیا آج میں بھی تیرے کو تحفہ دینا چاہنا ماں ایک گفٹ دینا چاہنا ماں مٹھیائیاں دے ڈبے سے گفٹ کے کی کر دینے کروڑا من مٹھیائی تھے نہیں چل رہی ایڈا زبردست گفٹ ہے میں تیرے گفٹ دینا چاہنا ماں اور فرماتے ہیں بلا 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 کیوں نہیں دیو ہر گفٹ کی لینا چاہتے ہو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا محبوب میں دسو میں تواڈی ذات تے درود کیویں پڑھیا کراں تے میرے آقا فرماتے ہیں کعب وچ پڑھیا کر اللہم صلی علی پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حرام دیا تو کر جو کرنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر سیدنا حضرت عبد الرحمن بن نبی اللہ فرماتے نے یار سونیا میں بڑیاں جگہ تے پراؤنا گیا ہاں بڑے پراؤنے میرے کو آئے نے میں بڑے گفٹ دیتے نے بڑے گفٹ مینوں ملے نے لیکن آج تک کہ دے تو چنگا تحفہ مینوں کسے نے نہیں دیتا جتنا چنگا تحفہ تو مینوں دیتا ہے تے میں کہاں گا وہ تحفہ کیوں نہ چنگا ہوے تحفہ دین والا بھی اللہ تحفہ لین والا بھی اللہ تے تحفہ بھی اللہ تے جے تے درود پڑھیا جا رہا ہے پوری کائنات وچ والا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور میں ایک دعا کر لگا جی دعا کر لگا جی اے تحفہ جے تحفہ اور میرے بریلوی بھائیو اے تحفہ اپنے کول رکھیا کرو اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لئی تحفہ ایتھوں اے ایڈا اسی ایتھوں کوئی بھی گل کریے نا ایتھے تسی بیٹھ کے کملی والے دی ذات تے درود پڑھو اللہ دی قسم فرشتہ ایتھوں درود دا تحفہ چک کے میرے پیغمبر تک پہنچا چھڑدا ہے اے او تحفہ ہے جڑا ڈائریکٹ کملی والے دے کول جاندا ہے تے میں دعا کر لگا میں نہیں کہنا آمین آکھو میں تانوں بس دعا ہی کرنی ہے اللہ اللہ ایسا وقت لے کے آ مدینہ شریف ہوئے مسجد نبوی ہوئے سامنے روضہ پاک ہوئے زبان تے درود پاک ہوئے اللہ اکبر اللہ غفور ایسا کوئی التزام ہو جا اللہ نے کہہ رہے ہیں غفور ایسا کوئی التزام ہو جائے طواف کے لیے حاضر غلام ہو جائے اللہ غفور ایسا کوئی التزام ہو جائے درود کے لیے حاضر غلام ہو جائے آمین خضرا اللہ اکبر اللہ میرے کو تساں دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک تے نازل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا وسلموا تسلیما ان اللہ
کرتا فضاواں بھی پڑھن درود، میرا دل کرتا مسجد دیاں دیواراں بھی پڑھن درود، میرا دل کرتا درود نال فیصلہ آباد دی فضا معطر کر چھڑنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات عزیز وقار، غور کرتے جانا کراؤ۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، میں محبت دا ترانہ جناب صدیق دے بارے پڑھنا چاہنا وا، پھر گل کے ٹول دیواں گا۔ اللہ اکبر، کون صدیق؟ یار کار صدیق، کون صدیق؟ جان نثار صدیق، کون صدیق؟ وفادار صدیق، کون صدیق؟ میرے نبی دا پہرے دار صدیق، کون صدیق؟ میرے پیغمبر دا ہمراہ صدیق، کون صدیق؟ محسن اسلام صدیق۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات عزیز وقار، کون کرتے جانا کراؤ۔ سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ، جتھے لیٹے نے دعا کرو اللہ ابو بکر دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے، کی کہندا ہے؟ منو تاں گل میری ساری سچی ہے، ساری سچی ہے، او گل ساری سچی ہے۔ سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں، سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں ایشا دے بابے دی سرداری سچی ہے۔ منو تاں گل میری ساری سچی ہے، یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکتے، یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکتے، کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکتے، کدرے انہاں دے وکھرے راہ نہیں ہو سکتے۔ آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے، پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے، منو تا گل میری ساری سچی ہے۔ سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او کائنات دے لوگوں جے اگ بڑھدی پئی ہوے نا، اگ بڑھدی پئی ہوے نا تے بندہ اگ تے پانی سٹ دے تے اگ مک جاندی ہے۔ فرماتے نے بندے کول گناہاں دیاں پٹاں بھریاں پیاں ہون تے بندہ قبلی والے تے درود پڑھن لگ جائے، رب سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ جامع ترمذی لگا وا پڑھن، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، کائنات دے لوگ جدوں کو بندہ دعا کرتا ہے نا تے دعا اندر نبی پاک دی ذات پاک تے درود نہیں پڑھدا، اودی دعا آسمان ول جاندی ہے، پہلے آسمان تے پہنچ دی تے دروازے بند کر دتے جاندے نے، عرش برین تو پیغام آندا ہے جتنی دیر تک اس دعا وچ درود نہیں ہوئے گا قبول کرنا تے دور دی گل ہے، میں رب آسمان دا دروازہ بھی نہیں کھولاں گا۔ درود دیا چیزیں پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل وفقیل بندہ جڑا درود نہیں پڑھدا اللہم صلی علی محمد، کنجوسی بندہ جڑا میرے نبی دی ذات پاک ہوئے ہو جے درود نہیں پڑھ دے، شرماندے کیوں جے، ڈردے کیوں جے، گھبراندے کیوں جے، وہ جڑا راتاں نوں روے تے میرے تیرے خاطر، وہ جڑا پتھر کھاوے تے میری تیری خاطر، جڑا آنسو بہاوے تے میری تیری خاطر، جڑا بھوکاں کٹے تے میری تیری خاطر، جڑا دکھ برداشت کرے سونا تے میری تیری خاطر، اس سونے نے ساڈے کولوں کی منگیا ہے؟ کچھ نہیں منگیا، تے جے سانو درود دا ہدیہ دینا پے جاوے تے پھر شرم کر دیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تکبیر نازل نہ کردا یعنی اللہ اکبر، اگر اللہ تعالیٰ تصویر نازل نہ کردا یعنی سبحان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تحلیل نازل نہ کردا یعنی لا الہ الا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تحمید نازل نہ کردا یعنی الحمدللہ، حضرت علی فرماتے ہیں اگر اللہ
تعالی اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ایک کلمات اگر اللہ تعالی نازل کردا میں علی نو درود نال اتنا پیار ہے میں ہر وقت نبی پاک تے درود ہی پڑھتا رہتا والی جی تہاڈی پسند کتنی زبردست ہے والی جی تہاڈی سلیکشن کتنی زبردست ہے علی جی تہاڈی پسند تو صدقے جائیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے ذات پاک جدے تے درود جدوں بھی پڑھو جنہ بھی پڑھو فائدہ ہوندا جائے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ تے دی وقار توجہ کرنا غور کرتے جانا ذرا خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سید بخاری لگاوا پڑھن سیدنا حضرت کو بھائی بن کعب جامع ترمذی لگاوا پڑھن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر کی خدمت اندر حاضر ہوئے عرض کرتے نے محبوب میں اپنی زندگی کے اوقات وچوں کچھ وقت نکالیا ہے مجھے اندر میں کچھ دعا بھی کریا کراں گا کچھ اللہ کو اپنے واسطے منگ بھی دیا کراں گا تے تیجا حصہ میں تواڈے تے ضرور پڑھیا کراں گا تے میرے نبی مسکرا پہنے مسکرا کے فرمایا ان زندہ فہوا خیر لگا اگر درود زیادہ کر لیں تو تیرا فائدہ ہو جائے گا حضرت عبیدہ کرتے ہیں محبوب پھر 50-50 کر لینے ادھا حصہ تواڈے تے درود پڑھنے ادھا حصہ اپنے واسطے رب کو دعا منگ لینا میرے آقا فرماتے ہیں ان زندہ فہوا خیر لگا اگر درود زیادہ کر لیں تو تیرا فائدہ ہو جائے گا حضرت عبیدہ کرتے ہیں محبوب تیرے حصے ضرور پڑھا گا ایک حصہ اپنے واسطے دعا کراں گا تے میرے نبی پھر مسکرائے میرے نبی پھر مسکرائے تے فرمایا ان زندہ بہوا خیر لگا اگر ضرور زیادہ کرنے تے تیرا فائدہ ہو جائے گا حضرت عمر کرتے ہیں محبوبہ پھر لوڑا مکاتے میاں پھر تک لاتے میاں پھر سوکھت رسا سرے تے گنڈ پاتے میاں میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگیا کراں گا میں جدوں بھی فارغ وقت ملیا کرے گا میں بس تہاڈی ذات تے درود ہی پڑھتا رہیا کراں گا میرے نبی نے فرمایا بھائی اگر تو انج کر لگ جائے گا نا اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا تے بغیر منگن تو تجھے سب کچھ عطا بھی کر چھڈے گا ہائے 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 ایک پاسے مسلا ڈانا ہے ایک پاسے ہاتھ پھیلانے نے ایک پاسے اللہ کو منگنا ہے ایک پاسے نہ مسلا ڈانا ہے نہ ہاتھ پھیلانے نے کچھ نہیں کرنا بس یہ نہیں کرنا کہ نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل پڑھیے درود اور درزیا نارے مشین چلایا کر نارے درود پڑھیا کر اے کاشکارا نارے پٹھے بڑھیا کر نارے درود پڑھیا کر اے تاجرہ نارے تجارت کریا کر نارے درود پڑھیا کر دکانہ تے بین والیا نارے کاکر ڈیل کریا کر نارے درود پڑھیا کر میری بہنا نارے آٹا کنیا کر نارے درود پڑھیا کر میری بہنا نالے بچیاں دی تربیت کریا کر نالے درود پڑھیا کر درود نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لو درود نو اپنا خزانہ بنا لو درود نو شفا سمجھ لو درود کو مشک بنا لیجئے درود کو عنبر بنا لیجئے درود کو کستوری بنا لیجئے درود کو سینٹ بنا لیجئے درود کو پرفیوم بنا لیجئے درود کو ریڈ روز بنا لیجئے درود کو چمیلی بنا لیجئے اور درود کو عود بنا لیجئے درود کو پھول بنا لیجئے درود کو کستوری بنا لیجئے درود کو زندگی کا سکون بنا لیجئے درود کو صبح کا ناشتہ بنا لیجئے درود کو سویٹ ڈش بنا لیجئے درود کو زندگی کے لیے سکون بنا لیجئے اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر اللہم بارک علی محمد وعلی
آل محمد کما ویسے جمعے کا دن نا اج نبی پاک نے فرمایا ہے جمعے والے دن میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہ اکبر دامے قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ اکبر اللہ تاریخ بغداد لگا پڑھن اللہ اکبر اللہ حضرت امام رمادی رحمت اللہ تعالی نے جدو بیمار ہو جاندے سن تے فرمایا کرتے سن میرے ذرا اٹھا کے بٹھا دیو پیچھے تکیہ لگا دینا اٹھا کے بٹھا دینا تے حضرت امام رمادی بیٹھ کے درود پڑھن لگ پیا کرتے سن پوچھا گیا امام کی دی وجہ کیا ہے فرمایا بجائے میں درود پڑھنا وا اللہ میرے شفاعت دے چھڑتا ہے میں درود پڑھنا وا رب میری پیڑاں مکا چھڑتا ہے میں درود پڑھنا وا رب میری بیماریاں مکا چھڑتا ہے سیر اعلام النبلاء لگا پڑھن حضرت امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اللہ کی زمین میں سب تو زیادہ نبی پاک کے درود کہڑے لوگ پڑھتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کی زمین تے سب تو زیادہ نبی پاک کے درود محدثین پڑھتے ہیں محدثین پڑھتے ہیں میرے نبی دیاں حدیثاں لکھن والے ہر حدیث لکھتے ہیں تے درود بھی لکھتے ہیں ہر حدیث پڑھتے ہیں تے درود بھی پڑھتے ہیں شیوخ الحدیث سب تو زیادہ نبی پاک دی ذات پاک کے درود پڑھتے ہیں صحیح البخاری پڑھان والے استاد محترم صحیح مسلم پڑھان والے استاد محترم جامع ترمذی پڑھانے والے استاد محترم سنن نسائی پڑھانے والے استاد محترم مشکات المصابیح پڑھانے والے استاد محترم بلوغ المرام پڑھانے والے استاد محترم ابن ماجہ پڑھانے والے استاد محترم علامہ امام مالک پڑھانے والے استاد محترم ہر حدیث پڑھان والا جڑا محدث ہے نا وہ سب تو زیادہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھتا ہے ایک دن اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ حدیثاں پڑھانیاں ہر حدیث اندر نبی پاک دا نام آنا تے نبی پاک دے نام تے درود پڑھنا سب تو زیادہ محدثین درود پڑھتے ہیں تے حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں درود زیادہ پڑھن دی وجہ تو اللہ نے محدثین تے دو انعام کیتے ہوئے نے کیڑے کیڑے انعام فرماتے ہیں پہلا انعام ہے اللہ محدثین دے چہرے دا حسن برقرار رکھتا ہے اللہ محدثین دے چہرے دی رنگت برقرار رکھتا ہے اور جاؤ پھرو جا کر کے شیوخ الحدیث دا علاقہ ہے جا کے میرے شیخ ویکھ لے جس مسند تے بیٹھ کے شیخ الحدیث حدیث پڑھاندا ہے نا وہ بڈھا بھی ہو جائے تو دے چہرے دا رنگ برقرار رہتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے وہ دے چہرے دا حسن برقرار رہتا ہے اے یارو اے جواناں درود پڑھیا کر رب تیرے چہرے دا نور برقرار رکھے گا چھڈ کریمہ چھڈ بیوٹی پارلر چھڈ فیس فریش چھڈ گولڈن پرل چھڈ سٹیلمن چھڈ فیرن لگی درود پڑھ درود تو چنگی کریم کوئی نہیں درود پڑھ درود تو چنگا حسن کوئی نہیں درود پڑھ درود تو چنگی فضیلت کوئی نہیں درود پڑھ درود تو چنگا عزت کوئی نہیں اور میں کائنات دے سارے عزت کٹھے کر کے درود پاک تو قربان کر چھڈا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں پہلا فائدہ محدثین نو پہلا فائدہ ہوتا ہے اللہ انہاں دے چہرے دا رنگ برقرار رکھدا ہے ایک گل تے دوسرا فائدہ کی ہوتا ہے فرماتے نے چونکہ محدثین نبی پاک دی ذات تے درود زیادہ پڑھدے نے اللہ تعالی انہاں دیاں دعاواں بڑیاں قبول کر لیندا ہے محدثین دیاں رب دعاواں قبول کر
حضرت امام محمد بن حنبل دے کول ایک بندہ آیا دروازہ آپ باہر ہے کہنا جی میری والدہ نے فالج کا اٹیک ہو گیا ہے تے میری والدہ نے مینوں آکھیا جا بھجیا جا امام محمد بن حنبل نو جا کے کہہ میرے لیے دعا کر اللہ دی دعا بڑی قبول کر دے تے جڑے اللہ دے ولی لوگ سن نا وہ ریاکاری تو بچدے سن ادے کھلاوے فرمان لگے اللہ تیری ماں نو شفا دے تو تینوں کنے آکھیا بھی اللہ میری دعاواں بڑی قبول کردا ہے بس اینا ہی آکھیا اینا کہ بوہ بند کر عربی اندر آکھیا میں تینوں پنجابی دے اور اللہ تیری والدہ کو شفا دے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میری دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے اینا کہہ کے دروازہ بند کر لیا اور رون لگ پیا پریشان ہو گیا کمال امام صاحب نے مینوں مایوس کر دیتا ہے تے روندا روندا واپس ٹر پیا کہتا میں گھر دے دروازے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے دروازہ میری ماں نے کھولیا ہے دروازہ میری ماں نے کھولیا ہے تے کہتا میں دروازے تے کھلو کے آسمان وال منہ کر کے آکھیا وا کائنات دیا شاہ تو انج سننا اے محدثین دی تو انج کوڑ ہو کے سننا اے محدثین دی محدثین کو اپنے گھر بلایا کر انہاں کولوں دعاواں کروایا کر میرے نبی تے درود پڑھن دی وجہ تو اللہ انہاں دیاں دعاواں بڑیاں قبول کردا پھر پڑھدا کیوں نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میں کہ بھی کئی دفعہ کر کے دیے آج بھی کر کے جاواں گا تاکہ تیرا سین بڑھ جائے درود پاک دا تاکہ تو چلدا پھردا درود پڑھن والا بن جائے اپنے بچیاں نوں جویں بھی یاد کرواندے ہو درود یاد کرواؤ اپنے بچیاں نوں جویں 1 2 3 یاد کرواندے ہو درود پاک یاد کرواؤ اپنے بچیاں نوں جویں اپنے بچیاں تے محنت کر دے دنیا دی تعلیم نہیں ایویں اپنے بچیاں تے ترانے چلا درود پاک دے ہائے میں کدھر جاواں میں رواں نہ تے اور میں کی کراں نبی دے امتی دا پتر ہے تے گانے پیا پڑھدا ہے میرے نبی تو فدا ہون والے دا بچہ ہے جڑیاں دیاں کجیاں دے گانے پیا گاتا ہے تے زبان تے جناب دوڑے پیا پڑھدا ہے نکے نکے بچیاں نوں ویکھیا گانے پڑھدے نظر آندے نے اپنے بچیاں دی تربیت کرنا اپنے بچیاں دی اصلاح کرنا اج تو بعد عہد کر لے تیرے گھر وچ ہر وقت درود دا عطر چھڑکدا رہنا چاہیے تیرے گھر وچ ہر وقت درود دی روشنی ہونی چاہیے ہر وقت تیری بیوی پڑھے تیریاں بیٹیاں پڑھن تیرے بیٹے پڑھن تو بھی پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ اکبر اللہ اور بڑے فائدے دے درود پاک دے میں ذکر کے بھی کیتا آج بھی کراں تاکہ مزید آن والے نوے دوست یا آن لائن دنیا پوری جندر سن والے لوگ درود پاک دی فضیلت نو سمجھ لیں درود ایک بڑی اعلیٰ طاقت ہے طاقت درود دی برکت تر وہ ہو سکتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ میں کسی کتاب دا واقعہ نہیں سنانا میں تمہیں اپنا واقعہ سنا دینا ہاں میرا بچہ ہے ہن تقریباً 9-10 سال دا ہو گیا ہے اللہ عذر بات تو بچائے تے چھوٹا سی تقریباً 3-4 سال دا تے ساڈے گھر دے اندر نا وہ ایک دیوار دے نال نا سیمنٹ دا بڑیا ہوندا ہے مطلب 2-3 سٹیپ بڑے ہوندے نے شو کے سٹیپ وہ گھر دے اندر سلیب دی بڑی سی وہ پیچھے دیوار نال لگی ہوئی سی سیمنٹ نال لیکن وہ بار بار پرانا ہون دی وجہ تو پیچھے سیمنٹ مسالہ اتردا رہیا وہ دیوار نال وہ جڑی اودی ایڈجسٹ سی نا ختم ہو گئی سپورٹ ختم ہو گئی وہ انج ہلدی سی سانوں نہیں پتا بھی وہ مطلب وہ گھر بھی جانا وہ اتنے تیسرے سٹیپ تے فیڈر پیا ایتھے سمجھ لو وہ بچہ آیا انہیں ویکھیا فیڈر چھوڑا نے بچہ انہیں جناب فیڈر اٹھان واسطے ایک سلیب تے پیر رکھیا اگلی تے رکھ کے تے لمبا ہاتھ کر کے جدوں نے فیڈر چکیا نا تے چک کے جویں وہ آپ پیچھے آیا اوویں وہ سلیب بھی نال ہی آ گئی وہ سلیب یکدم گری دے بڑا کھڑکا آیا گھر اندر اسی ڈر گیا جا کے دیکھیا کہ بچہ جناب تھلے پیا اور اس سلیب دی اس جگہ تے گری ہے تقریباً 3 تو 4 من وزن ہوئے گا اس سلیب دا کنکریٹ دی بنی ہوئی اور جناب بڑی وزنی اسی جناب انہوں جلدی جلدی چکیا سلیب نو 2-3 جنے مل کے بچے نو باہر نکالیا تے میں بچے نو چکیا یقین جانو جدوں بچہ رون واسطے نے منہ کھولیا نا تے میں اپنی آنکھاں نال خون ویکھیا او منہ دے اندر
تے میں ڈر گیا، پریشان ہو گیا، پیر تھلے زمین نکل گئی. میں آخیا تے بڑا معاملہ خراب ہو گیا. قریبی ڈاکٹر صاحب سن، میں انہوں نے کو لے کے گیا. جب میں ڈاکٹر صاحب کو پہنچیا نا تو یقین جانو بچے کا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، حرکت بچے کی روکتی جا رہی ہے. ایسی مشکل کے اندر تمہیں پتا ہے بندے کو سمجھ نہیں آتی میں کی کرا. جب بچہ ہاتھوں سے پیا ہوئے، جب عجیب کشمکش ہوئے، موت و حیات کی کشمکش ہوئے، ادو پھر بندہ پریشان تے ہوتا ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کی آکھاں کی کراں کی پڑھاں. تو یقین جانو میرا اللہ اس بات دا گواہ ہے، اچانک میری زبان تے جے اس مشکل وقت اندر جملے آئے نا، وہ جملے ہے ہی سن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں درود پڑھتا رہا، میں درود پڑھتا رہا، میں درود پڑھتا رہا. فیصلہ پا دیا بچے کے جسم اندر حرکت آ گئی ہے، جسم جڑا دوبارہ گرم ہونے لگ پیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ٹریٹمنٹ ابتدائی کرنی کر لی. میں نے کہنے لگے بچہ سیریس حالت اندر اکاڑے لے جاؤ. میں اکاڑے کے اندر لے کر کے گیا. اکاڑے اندر ایک بڑے معروف ڈاکٹر سن، فوت ہو گئے، بڑے اللہ دے بڑے سن، ڈاکٹر عبداللہ خالد رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کو لے کرنا چیک کیتا تے کہنے لگے دے پیٹ اندر خون تے پانی اکٹھا ہو چکی ہے. بچے دا جتنی جلدی ہو سکے آپریشن ہونا چاہیے، جلدی جلدی تسی لاہور لے جاؤ. اتوں گڈی کے اندر پایا تے لاہور چلڈرن ہاسپٹل اندر لے کر کے چلے گئے. سفر ہو رہا ہے، زبان تو درود پاک دا پھر چڑھتا جا رہا ہے. شام دا بیڑا ہوے تے اسی لاہور پہنچ کے چلڈرن ہاسپٹل دے اندر میں رپورٹ دکھائی ڈاکٹر صاحب نے. دیکھو رپورٹ اندر لکھیا ہے بچہ سیریس حالت اندر دا جلد از جلد آپریشن کر دیتا جائے. وہ کہتے ہیں جس رپورٹاں کرنی رپورٹاں کیتیاں. وہ آخیا جی گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے صحیح لکھیا ہے. اسی ابتدائی دعائیاں بچے کو دینے ہیں، ڈرپاں جو بھی ضرورت لگانے ہیں، لیکن اسی بچے کا آپریشن ہون نہیں کر سکتے. صبح پروفیسر صاحب آن کے نا انہوں نے سامنے دوبارہ رپورٹاں کر کے رکھیاں جان گیا. پھر سارے ڈاکٹر بیٹھ کر کے مشورہ کر کے ضرورت ہوئے گی تے کریں گے نہیں تے نہیں کریں گے. میں کہا یار ضرورت کی گل ہے. جب ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیتا ہے پیٹ اندر خون تے پانی جمع ہو گیا ہے، جب کہیں جانے کہ جلد از جلد آپریشن ہونا چاہیے تے آپریشن کراؤ. وہ کہتے ہیں ساری مجبوری اسی کر نہیں سکتے. میں لڑن تک گیا ماں، میں گڑ پہن تک گیا ماں. جانتی ہو نا جب اولاداں نوں دکھ ہوے تے بندہ کی نہیں کر سکتا، اپنے بچیاں دے پیچھے بندہ کی نہیں کردا. میں جس حد تک گزر کیا گیا انہاں کا دی معذرت آپریشن اسی صبح کر سکنے اور نہیں کر سکتے. میں سیڈاں تے بھی فون کیتے کسی اور ہاسپٹل کے اندر بچے نوں لے کے جا جائے پرائیویٹ یا کسی بھی جگہ تے. ہر کسی نے آخیا ہے بچیاں دے معاملے کے اندر سب تو اچھا ہاسپٹل چلڈرن ہے، لہذا کتے نہ لے کے جاؤ بچے ویسے ہی رکھو نا. یہ کردیاں کردیاں نماز عشاء کا وقت ہو گیا. عشاء کی نماز پڑھی مسجد کے اندر، مسجد کی سب تے لیٹ گیا. ہوں کوئی خبر آتی ہے، ہوں کوئی خبر آتی ہے بچے بنو، ہوں کوئی خبر آتی ہے بس اسی حالت کے اندر میری زبان چ درود پاک نکل لگ پیا. اللہ کی مرضیاں نے ان دنوں کے اندر درود کے علاوہ میری زبان سے کوئی وظیفہ نہیں آیا. درود پڑھتا رہا ساری رات گزر گئی ہے. نینداں کدوں آتیاں نے جنہ دیاں اولاداں دکھی ہون. سارے کہتے ہیں اولاداں دا غم تے بندیاں نوں بڑھیا کر کے رکھ چھڑدا ہے. ساری رات لنگ گئی ہے، اکھاں چوں آنسو وگدے رہے نے تے زبان چ درود دیاں لڑیاں نکلدیاں رہیاں نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رات گزر گئی تے بڑی اوکھی رات گزری. ہن پوری خبر نہ آ جائے، ہن پوری خبر نہ آ جائے، ہن پوری خبر نہ آ جائے. صبح دا وقت تو آئے 9 بجے تو بعد ڈاکٹر آ گئے تے بچیاں دی بچے دیاں رپورٹاں دوبارہ کیتیاں گئیاں. رپورٹاں کر کے تے ڈاکٹر صاحب تے پروفیسر دے سامنے رکھیاں گئیاں. کہتے نے جی دے والد نوں بلاؤ نا. میں اندر داخل ہویا وا تے ڈاکٹر صاحب مسکرا کے کہندے نے قاری صاحب کی کیتا جے. میں آخیا میں تے کچھ بھی نہیں کیتا، میں تے بس اودوں دا ہی لگا وا تے پڑھی جانا وا اللہم صلی علی محمد. وہ کہندے نے جی کل دیاں رپورٹاں تے دس دیاں سن آپریشن ہونا چاہیے لیکن ہن دیاں
لگیاں نے بچے میں انجیکشن دی بھی لوڑ کوئی نہیں بچے میں گولی دی بھی لوڑ کوئی نہیں اور کائنات دے لوگوں یہ سارا کمال میرے رب دا ہے تے برکت درود پاک دی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے درس قرآن ہو رہا ہے آج جناب کلونی مسجد عائشہ کے اندر نماز مغرب تو بعد جناب شیخ مفتی مبشر احمد ربانی صاحب درس قرآن ارشاد فرمان۔ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک شیخ الحدیث جناب محترم مولانا حافظ شریف صاحب جو ایک عظیم عالم دین نے اور شیخ الحدیث نے، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ شیخ الحدیث حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ اسی مسجد کے اندر ارشاد فرمان۔ آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ تو بعد نماز مغرب تو بعد جامع مسجد قباء اہل حدیث گلی نمبر 4 کے اندر میں انشاءاللہ درس قرآن نماز مغرب تو بعد دیا۔ اسی طرح آج بروز جمعہ بعد نماز عشاء جامع مسجد اقصی اہل حدیث گلی نمبر 10 کے اندر محلہ رشید آباد کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، جس کے اندر حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن عابد صاحب، مولانا سلیم اعظم بروز صاحب، مولانا یوسف ربانی صاحب خطابات فرمان گے، اور میں انشاءاللہ نماز عشاء تو فوراً بعد انشاءاللہ اتنے گفتگو کروں گا۔ نماز عشاء تو فوراً بعد ایک ساتھی نے انہوں نے کول تزکیہ بھی موجود ہے مسجد کے حوالے دن مسجد زیر تعمیر ہے جامع مسجد ارس چک نمبر 6 سندر گارڈن بورے والا روڈ فیصل آباد ہے۔ تو مسجد کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے، وہ واسطے تعاون کے سلسلے ساتھی حاضر ہوئے ہیں، تو سب احباب کی گزارش ہے کہ بھرپور طریقے تعاون کر لو۔ باہر کھڑا ہی اتنے باہر ساتھی کھڑے نے، تو سارے ساتھی جاندیاں تعاون ضرور کر کے جانا، اور اس کے علاوہ خواتین اندر بھی خواتین آئیاں نے، جڑی خواتین اس مسجد دے نال جامع مسجد انس رضی اللہ تعالی عنہ زیر تعمیر مسجد ہے، تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ جڑے ساتھی اتنے تعاون کرنا چاہن وہ باہر جاندے ساتھیوں پکڑا دین، اور جڑے خواتین کرنا چاہن خواتین اتنے موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ میں درود کا موضوع تھوڑے سامنے ذکر کیتا ہے، خدا بیان کیتا ہے، خطیب اگر خطبہ پڑھا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ بات ثابت ہے کہ دوران خطبہ جاری اگر خطیب کوئی بات کہے، انہوں نے آکھے کہ تسی کو گل آکھو، تو وہ اگوں چونکہ ایک مستند روایت موجود ہے بخاری اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول بندہ آیا، انہیں آ کے دوران خطبہ گل کی تھی، آپ نے دی گل کا پھر جواب دیتا، آپ نے پھر دوران خطبہ ہی دعا کر لی تھی۔ تو اس اعتبار نال میں تواڈے سامنے جڑا درود پاک کا موضوع بیان کیتا ہے، اور وہ اندر درود پاک پڑھن دا تانوں آکھیا بھی درود پڑھو، میرے خیال اندر تو میں کوئی ایسی غلط گل نہیں کیتی جہدے تے اعتراض اٹھایا جائے۔ بہرحال بعد اندر ساتھی مل سکتے ہیں اگر کسی کو اعتراض ہے۔ بیمار واسطے دعا کر لو، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ قرآن کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں کھڑا اندر اسپتال اندر نور بیرون جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضہ دے قرض دور فرما۔
یا اللہ پریشانہ دیا پریشانیاں دور فرما، یا اللہ دکھی دلوں دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سچی پکی محبت نصیب فرما، آپ دیا سنتاں کو اپنان دی توفیق عطا فرما، آپ دے طریقے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد نے ایک نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جو پریشان نے پریشانیاں دور کر دے، اللہ جو تیرے گھروں آباد کر دے تو انہوں نے گھروں آباد فرما، اللہ جو تیرے گھروں پیار کر دے تو انہوں نے پیار فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، وطن عزیز و دہشت گردی تو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔